بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی وظیفہ چینل کی جانب سے میں ہوں محمد اول رحمانی۔ پیارے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعہ سے آپ کو قرآنی اعمال بتلاتے ہیں، اور اگر وظیفہ حدیث سے ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی آپ سے ذکر کیا جائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، اسی سلسلہ میں آج آپ کے لیے جو ویڈیو کا ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے سورہ یاسین۔ اس کے فوائد، اس کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کریں گے۔ رحمانی وظیفہ کے پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں اور بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھتا ہے، اللہ اس کے تمام دن کے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ اس کے اٹکے ہوئے کام جو بالکل رکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ انہیں پورا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اس کو رات کے وقت پڑھتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم کے ساتھ اللہ والے بھی، بہت ہی ولی متقی۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے کو اپنا دل سخت محسوس ہو، یعنی کہ وہ سمجھے کہ میں بہت سخت ہو گیا ہوں، میرے دل پر کسی کی بات اثر نہیں کرتی، وہ شخص سورہ یاسین کو پڑھے یا اس کو برتن پر زعفران سے لکھ کر پیے، انشاءاللہ تعالی اس کے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ میرا بہت ہی مجرب ہے، کیونکہ ہم حفظ کی کلاس پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو کبھی کبھار انسان موڈ کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے سخت سا ہو جاتا ہے، تو اس کی تلاوت سے الحمدللہ یہ میرا مجرب ہے، بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی تلاوت قبرستان میں کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبرستان سے مجرمین کی سزا یعنی عذاب ختم فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے تقریباً 1000 برس پہلے پڑھا، اس کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ سورت اتاری جائے گی، اور وہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ فرمائیں گے، اور وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جن کی زبانیں اس مبارک سورہ کی تلاوت کریں گی۔ کیا شان ہے! حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 1000 برس پہلے کی بات ہے، اور جب انسان جنت میں چلا جائے گا، اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ ہمارے اعمال مت دیکھنا مولا، اپنی شان کریمی سے، اپنے لطف و کرم سے، محض اپنے فضل سے ہمیں معاف کرنا۔ گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ذلت اور رسوائی کے ساتھ تیرے پاس آئے ہیں، بس ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل ہمیں معاف فرمانا، کیونکہ اگر ہم اللہ سے اپنے اعمال کا بدلہ مانگیں تو میرا یہ ماننا ہے، اپنی ذاتی رائے ہے کہ شاید کہ ہم کچھ بھی نہ مانگ سکے۔ اللہ کا غضب بہت غضبناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے۔ انسان جنت میں سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر سکے گا۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک واقعہ عرض کر دوں۔ نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت فرما کر حرم میں تشریف لے کر جاتے، اور وہاں کے مشرکین ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوتے اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے کہ جو بھی ہمارے بتوں کو جھوٹا کہے یا ان کے خلاف بات کرے یا یہ کہے کہ صرف ایک اللہ ہے اور یہ سب دنیا ہے، مخلوق ہے، تو ہم اس کو زندہ نہ چھوڑیں گے، ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔
لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہو کر آ جاتے، انہیں خبر تک نہ ہوتی، اللہ پاک انہیں اندھا کر دیتے، بہرا کر دیتے، انہیں محسوس ہی نہ ہوتا کہ یہاں سے نبی علیہ السلام ہو کر چلے گئے۔ آپ نے ہجرت کا واقعہ بھی سنا ہوگا، ہجرت والی رات بھی ایسا ہی ہوا۔ ننگی تلواروں کے سائے سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صحیح سلامت اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے۔ اور میرا یہ مشاہدہ بھی ہے، سخت سے سخت حالات میں، دشمن کے خوف میں، اس کی تلاوت کے بعد اللہ پاک نے ایسے کمالات سے روشناس کرایا کہ عقل دنگ رہ گئی۔ ایک منٹ کے لیے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دوست کو اپنے رشتہ داروں سے خوف تھا، اس کے کچھ مسائل تھے اور وہ بہت پریشان تھا، اور اس نے ایک جنازہ میں جانا تھا۔ تو میں نے کہا 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دم کریں اور آیت الکرسی اور آیت کریمہ کو پڑھ لیں، اور جاتے وقت آیت الکرسی کو اپنے اوپر پانی پر دم کر کے چھڑک دیجئے گا، اور ساتھ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد آپ نے بس آیت کریمہ پڑھنا شروع کرنی ہے جب تک آپ پہنچ نہیں جاتے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ ایبٹ آباد کی سرزمین پر یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھا۔ اس دوست کے 2-3 مخالفین جو اس کے جانی دشمن اسی سے بول رہے ہیں، اسی سے معلوم کر رہے ہیں کہ آپ نے فلاں کو نہیں دیکھا، جبکہ بندہ وہی ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اسی سے اپنی گناہگار آنکھوں سے اور اپنے گناہگار کانوں سے دیکھنا سننا نصیب ہوا، اور اللہ کی قدرت کا عجیب و غریب نظارہ دیکھنے کو ملا۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، بشرطے کہ ہم اس کو صحیح سے اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھیں، ریاکاری اس میں نہ ہو، اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو تو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے بڑوں سے سنا، اپنے مشائخ سے سنا، سورہ یاسین کو مبینوں سے پڑھنے کا ایک عمل اپنے گھر میں بھی اپنی والدہ محترمہ کو کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ اس طرح ہے کہ سورہ یاسین میں لفظ مبین 7 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ یاسین شروع سے پڑھیں پہلے مبین تک، پھر شروع سے پڑھیں دوسرے مبین تک، اسی طرح پھر شروع سے پڑھیں تیسرے تک، چوتھے تک، 5ویں، 6ویں، 7ویں تک، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خاص عمل رہا ہے۔ ولی اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ان کا یہ عمل کئی بار میں نے اللہ والوں سے یہ سنا کہ یہ ہمارا مضبوط عمل ہے، اس سے ہم اللہ پاک سے جو مانگتے ہیں اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین کے 10 فوائد ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اگر کوئی بھوکا اس کو پڑھے اللہ اس کی بھوک دور کرے گا، اگر پیاسا پڑھے اللہ اس کی پیاس دور فرما دیتے ہیں، اگر بے لباس اس کو پڑھے اللہ اس کو لباس عطا فرما دیتے ہیں، اگر کوئی بندہ کوارا ہو اس کو باقاعدگی سے پڑھے اللہ پاک اس کو اس کے جوڑ کا رشتہ عطا کر دیتے ہیں، اگر خوف زدہ بندہ اس کی تلاوت کرے اللہ تعالی اس کا خوف ختم کر دیتے ہیں اور اس کو امن عطا فرماتے ہیں، اگر کوئی قیدی اس کو پڑھے اللہ اس کو رہائی عطا فرما دیتے ہیں، اگر مسافر اس کی تلاوت کرے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اگر کسی کا کچھ گم ہو جائے تو اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ وہ چیز واپس دلا دیتے ہیں یا اس کا بدل، اگر مریض کے پاس پڑھی جائے اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ مرنے کے قریب ہو تو اس کی تلاوت کی وجہ سے اللہ اس کی روح کو آسانی سے نکال لیتے ہیں، کوئی بھی حاجت ہو اللہ تعالی اس کی تلاوت کی برکت سے وہ پوری فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت ہمارے شیخ فرماتے ہیں کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ اخلاص والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں ایسا کام لے گا جس سے اس کی عزت شان و شوکت بڑھے گی،
اور قیامت کے دن اللہ پاک کے پیارے نبی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ میرے چینل پر نئے ہیں اور مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے تو گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت چاہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔